الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے نماز کے متعلق بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ نماز کی فرضیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 92 مقامات پر نماز کی بات کی، یعنی کہ 92 مقامات پر بار بار ذکر ہوا، اور اکثر مقامات پر اللہ رب العالمین نے صیغہ امر سے حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے تو بڑے خوبصورت انداز میں انسان کو مخاطب فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ میری یاد کی خاطر نماز ادا کرو، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ادا کرو۔ کس انداز میں انسان کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا۔ اور پھر بالخصوص اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں ذکر کیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے، اور وہ مقام مرضی یعنی کہ اس مقام پر فائز تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ نماز ادا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کے بارے میں حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا کثیر مقامات پر نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ایک طویل حصہ جو ہے وہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے موجود ہے۔ بالخصوص مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ علی ان یعبد اللہ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ ہر کسی کا انکار کر دے۔ کوئی معبود نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرے، وَحَجَّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرے، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ جو باقی 4 ستون تھے ان میں سب سے بنیادی اہمیت جو ہے وہ نماز کو دی گئی، سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا۔ بلکہ اب یوں تصور کر لیں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کے احکامات کو عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 صلوات افترضہن اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کو فرض قرار دیا۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، کہ جس شخص نے بہترین انداز میں وضو کیا اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، قضا نہیں کیا، تاخیر نہیں کی، بس جیسی نماز کا وقت ہوا نماز ادا کی۔ وَأُتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد۔ بہترین انداز میں وضو کیا، بہترین انداز میں وقت پر نماز کی، نماز میں خشوع و خضوع کو بھی برقرار رکھا،
سجدے بھی بہترین ادا کیے، رکوع بھی بہترین انداز میں ادا کیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے کہ پھر اس بندے کی بخشش فرما دے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا اس سے کہ اس کی بخشش کرے گا۔ اور جس نے یہ نہ کیا، نماز وقت پر ادا نہ کی، یا نماز ادا کی تو نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہ رکھا۔ اب دیکھیے گا ہر جز اس کے اندر موجود ہے، نماز وقت پر ادا نہ کی یا ادا تو کی لیکن خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھا، نماز میں سستی کا مظاہرہ کیا، نماز میں کاہلی کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا نا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے حالانکہ وہ دھوکے میں خود ہوتا ہے۔ کیسے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز سستی کی کیفیت میں پڑھتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے اس کو اللہ رب العالمین نے کتنے بڑے الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا کہ وہ منافق ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ نماز میں سستی کرنا، سستی کیا ہے؟ نماز میں کھڑا ہوا جناب، کبھی اس کو نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، کبھی کپڑے خراب ہو گئے، کبھی اس کی ٹوپی خراب ہو گئی، کبھی داڑھی میں خارش ہونا شروع ہو گئی، کبھی اس کو مونچھوں کا خیال آ گیا، کبھی یہاں پہ خارش، کبھی وہاں پہ خارش، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی یہ چیز کا خیال کبھی اس چیز کا خیال۔ فرمایا کہ یہ منافقت ہے نماز کے اندر، سستی ہے نماز کے اندر۔ نماز پڑھیں تو خشوع و خضوع چوکس ہو کر، بالکل ہوشیار ہو کر، طاقت کے ساتھ اپنی خشوع و خضوع کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ فرمایا کہ جس نے یہ معاملہ کر لیا اللہ رب العالمین پھر اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا، اور جس نے یہ معاملہ نہ کیا فرمایا کہ فلیس لہ علی اللہ عہد، پھر اللہ کا اس کے پاس کوئی وعدہ نہیں ہے، ان شاء غفر و ان شاء عذب، فرمایا کہ اگر چاہے تو معاف کر دے، اگر چاہے تو پھر اللہ اس کو عذاب دے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل کی بات ہو رہی تھی نا، نماز کے فوائد کے حوالے سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نمازیں وقت پر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا فائدے عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ای العمل ہے، کون سا عمل ایسا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، کہ جس شخص نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یہ ابھی موجودہ وقت کی نماز کی بات ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی بات ہے کہ جس نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کی، اللہ رب العالمین اسے ہرگز جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص آپ نے فرمایا کہ درمیان والی نماز کا زیادہ خیال کرو۔ انفرادی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے لیے بھی ارشاد فرمایا، ظہر کے لیے بھی ارشاد فرمایا، مغرب کے لیے بھی، عصر کے لیے بھی ارشاد فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مغرب اور عشاء کے لیے بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان افضل الصلاۃ عند اللہ صلاۃ المغرب، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز جو ہے وہ مغرب کی نماز ہے۔ ومن صلی بعدها رکعتین بنى اللہ له بیتا فی الجنۃ، کہ جس شخص نے مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لی، 2 رکعت ادا کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا، وہ بڑی خوشی کے ساتھ بڑی راحت کے ساتھ اپنی صبح اس محل کے اندر کیا کرے گا۔ ومن صلی العشاء فی جماعت، اور فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فکانما قام نصف اللیل، فرمایا کہ گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام کیا۔ یہ فجر اور عشاء کی نماز کے لیے ایک اور مقام پر جو حدیث مبارکہ بھی آتی ہے اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس نے فجر کی نماز، جس نے عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کی
اس نے آدھی رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے باقی آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا۔ گویا کہ عشاء پہلی آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کا اجر دیتی ہے، اور فجر آخری آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کا اجر دیتی ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے رب ذوالجلال کی کہ جس شخص نے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی محبت میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی، اللہ اسے پوری رات عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور صوفیہ نے تو یہاں پر یہ بھی ذکر کیا، فرمایا کہ پوری رات سستی کے ساتھ قیام کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ چستی کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل رات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، صرف 2 رکعت نماز نفل، لیکن وہ چستی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ۔ یہ نماز کی بنیادی حیثیت ہے کہ نماز ادا کی جائے تو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، نماز سستی کے ساتھ ادا نہ کی جائے۔ جس طرح ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہری رخ ایک باطنی رخ، کہ انسان کی اگر صحت کی بات کرتے ہیں تو ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے۔ اگر انسان کا ظاہر تندرست ہوگا اور انسان کا باطن تندرست ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کے عبادت کر سکے گا۔ اسی طرح نماز کے بھی 2 رخ ہیں، ایک نماز کا ظاہر ایک نماز کا باطن۔ نماز کا ظاہر تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے بہترین سوٹ پہنا ہوا ہے، اس نے آپ کے سامنے وضو بھی کیا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ مسجد میں آ کر کھڑا بھی ہو گیا، اس نے تکبیر بھی کہی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، ہاتھ بھی باندھ کے کھڑا ہو گیا، وہ آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوا ہے، وہ رکوع بھی کرتا ہے، وہ سجدے بھی کرتا ہے، وہ تشہد میں بھی بیٹھتا ہے، وہ سلام بھی پھیرتا ہے۔ تو نماز کا باطن یہ ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اس خوف سے کھڑا ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، وہ یہ تصور کرے، وگرنہ خالی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ کون سی عبادت ہے؟ ایک تصور کریں ذرا، اب سارا دن باہر گلی میں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، کوئی اجر آپ کو نہیں عطا کیا جائے گا۔ ایک ارادہ کریں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، پھر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ نماز کا حسن ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور کر لے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی وضو کرتے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ آپ سے سوال کیا کہ حضرت یہ کیفیت وضو کرنے کے وقت کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم سوچتے نہیں ہو کہ میں کس رب کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں، میں کس بارگاہ میں جانے لگا ہوں؟ تم تصور نہیں کرتے اس رب کائنات کی بارگاہ میں جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوں گا، میرے کتنے گناہ میرے سامنے پیش ہوں گے، میں اس رب کی بارگاہ میں کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں نے کیا اطاعت کی ہے اس کی، میں نے کیا فرما برداری کی ہے، میں نے کیا اللہ کی بارگاہ میں عبادات پیش کی ہے، میں کیسے کھڑا ہوں گا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ بندہ یہ سوچ لے، یہ تصور کر لے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ اب یقین مانیے اس بندے کو جس کو یہ تصور ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے گھر کے خیالات آتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے کاروبار کے خیال آتے ہیں، میں کھڑا تو مسجد میں ہوتا ہوں لیکن ہوتا میں اپنی دکان پر ہوں، میں ہوتا تو مسجد میں سجدے پر ہوں لیکن میں ہوتا اپنی فیکٹری کے اندر ہوں، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ امام صاحب میرے تصورات مجھے اپنے کاروبار کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو میں نماز میں دل کیسے لگاؤں؟ وہ صرف اتنا تصور کر لے کہ وہ جا کس کی بارگاہ میں رہا ہے، وہ کس کے سامنے کھڑا ہونے کی تیاری کے اندر ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے تصور کر لے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں، اگر یہ تصور آپ پر غالب آ گیا، اب یقین مانیے گھر بھی بھول جائے گا، اولاد بھی بھول جائے گی، والدین بھی بھول جائیں گے، کاروبار بھی بھول جائے گا، دنیا بھی بھول جائے گی، سوسائٹی بھی بھول جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا تو صرف یہ یاد ہوگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے بندے کا، جب یہ عقیدہ قائم ہو جائے بندے کا، جب یہ نظریہ قائم ہو جائے بندے کا، تو وہ بندہ پھر در حقیقت اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ تم یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا تو تصور کر لو، کم سے کم یہ تو خیال تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہو گیا تو نماز میں ساری سستی ختم ہو جائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خشوع و خضوع کے ساتھ، اور خشوع و خضوع کی کیفیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہوتی تھی کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی زور و شور کے ساتھ کہ جیسے گویا کہ پیٹ کے اندر کوئی ہانڈی ابل رہی ہو،
اس قدر اللہ کے عذاب کا خوف، اس قدر اللہ کی گرفت کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف، فرمایا اس قدر ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے گویا کہ آپ کے پیٹ میں ہانڈی ابل رہی ہو، اس طرح کی زور و شور سے آوازیں حضور کی بارگاہ سے آتی تھی۔ تو نماز کا خوف اس قدر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہے، مالک دو جہاں کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اب یہ تصور تو کر لیں کہ یار میں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں کس قدر اطاعت اختیار کیا، کس قدر اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع پیش کیا ہے۔ جب یہ تصور دل میں قائم ہو جائے تو آپ کو دنیا بھول جائے گی، آپ صرف اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی اور وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سستی سے